बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिर्ज़ा ज़ुबैर यूसुफ़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंटर पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कई दफ़ा एग्ज़ाम्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेट इज़ 4.6। इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉल जिसका मास m है, उसको टेबल से एक ख़ास हाइट h1 पर रखा गया है, जबकि जो टेबल टॉप है उसकी ज़मीन से जो हाइट है डेट इज़ h2। अब हमारे पास यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि इस मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है डेट इज़ mgh1, मतलब उसने टेबल टॉप से उस मास तक की हाइट को लिया है, इस वजह से mgh1 उसने कहा। जबकि एक और स्टूडेंट है, वो कहता है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस मास की डेट इज़ mgh1 प्लस h2, मतलब उसने ज़मीन से लेके उस बॉल तक की हाइट को कंसीडर किया जो कि सम है h1 और h2 का। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट है। तो अगर स्टूडेंट 1 की बात की जाए जिसने h1 को कंसीडर किया है, उसने एक्चुअली जो टेबल टॉप है उसको रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट लिया हुआ है, तो उसके रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से उसने बिल्कुल ठीक पोटेंशियल एनर्जी मालूम की है। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है जो ज़मीन को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहा है, तो उसने भी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ठीक मालूम की है जो कि mgh1 प्लस h2 है। यहाँ पर अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आप किस पॉइंट के लिहाज से फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट को इस टॉपिक में भी बार बार डिस्कस किया जाएगा। तो इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको रेफरेंस पॉइंट को डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन पर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखने के हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होती क्या है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जी पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज़ mgh। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमें एक और फार्मूला की क्यों ज़रूरत पड़ी जिसका नाम बना एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। तो कम हाइट्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देता है पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर हमारे पास हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, लेट्स से हम माउंट एवरेस्ट पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की सरफेस जितनी नहीं रहती, तो वहाँ पर हमारे पास ये जो फार्मूला एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो इस वजह से हम एक ऐसा फार्मूला पढ़ेंगे जो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, हमें बिल्कुल करेक्ट वैल्यू देगा किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, और किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Gmm ओवर कैपिटल R। हमने इसी रिलेशन को आज डिराइव करना है। तो यहाँ पर आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो मैंने ब्लू और ग्रीन कलर की ड्रा किया, डेट इज़ योर अर्थ, ये आपका प्लेनेट अर्थ है, ठीक है। हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया 1। हमने एक बॉडी को जिसका मास m है उसको यहाँ से उठा के ना इनफाइनाइट फासले पर लेके जाना है, जिसको मैंने नाम दे दिया है n का, ठीक है। तो वो जो वर्क होगी उस बॉडी को यहाँ से उठा के उस इनफाइनाइट फासले पर लेके जाने के लिए, जहाँ पर जाके ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाती है, वो वर्क एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल होगी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये डेफिनेशन हमें यही बता रही है कि किसी भी पोजीशन पर, पॉइंट पर एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी वर्क डन के, ठीक है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा उस पर, डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। हम जब उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, मूव करवाएंगे
फ्रॉम डैट पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट 1 है, यहाँ से हमने उसको मूव कराना है टू इन्फिनिटी, कहाँ पर लेके जाना है, इन्फिनिटी पर, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम 0। तो हम जानबूझ के अपना जो रेफरेंस पॉइंट होते हैं ना वो कंसीडर करते हैं जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसी फार्मूला से कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी लोअर हाइट पर या सर्टेन हाइट पर, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक आ रही थी। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, तो वहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता। हमारे पास जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ एफ जी इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज़मीन के सेंटर से जितना ज़्यादा फासला इंक्रीज़ होता जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता जाएगा। तो जब फोर्स हमारे पास वेरिएबल हो जाता है तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो हमारा जो सेकंड टॉपिक था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया था ताकि हमारे पास हर पाथ पर या हर पैच पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट बिहेव करे। और फिर हमने उस हर पाथ की या पैच की वर्क फाइंड कर ली थी और फाइनली हमने उन वर्क्स को ऐड करके टोटल वर्क निकाल ली थी। तो यहाँ भी हमने कुछ यही काम करना है कि हमने इस पॉइंट 1 से लेके इस इन्फिनिटी तक एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देना। अगर ये 1 है आपके पास तो ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, इसी तरह चलते 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 सो ऑन, लास्ट वन n होगा और उससे पहले आपके पास क्या होगा, n-1, ठीक है। तो ये मैंने जितनी आपको बात बताई ये भी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखनी है अपनी बुक से देखें, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम बुक, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है एक्सप्लेनेशन, ये आपकी बुक से ही, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, या ये आपने लाजमी करनी है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ। हमने मालूम करनी है जी यहाँ से यहाँ तक बॉडी को मूव कराने के लिए वर्क, जो कि हमारी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने ये जो पॉइंट 1 है ना, इसका जो डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से उसको कंसीडर करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा जी r1। जबकि जो पॉइंट 2 है इसका डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से क्या होगा r2। अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान ये जो स्मॉल पाथ जिसमें हमने पूरे रास्ते को डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो स्मॉल पाथ होंगे, पहले पाथ की अगर हम बात करें दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा r, ठीक है। और एक और यहाँ पर पॉइंट मैंने लिया है पॉइंट 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, इसका नाम हम रख देंगे जी स्मॉल r, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बात कि पॉइंट 1 का डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से r1 है, पॉइंट 2 का डिस्टेंस ज़मीन के सेंटर से r2 है, और दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है आपस में, ठीक है ना, इस पूरे इंटरवल का डेट इज़ डेल्टा r, और इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर का ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, r होगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा r होगा डेट विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक है। ये हमें यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कि अगर r2 में से r1 को माइनस कर दें तो वो हमारे पास डेल्टा r के इक्वल आएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो r है जो कि इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर है, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ की मीन वैल्यू या सेंटर कैसे निकाला जाता है, उन दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास r किसके इक्वल आएगा, r विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जी। सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे जी इस पहले पाथ की, इस पहले स्टेप की, इस पहले इंटरवल की, ठीक है। तो हमारे पास होगी जी वर्क फॉर फर्स्ट इंटरवल। तो वर्क फॉर फर्स्ट इंटरवल हम पहले निकालते हैं जी। That work will be equal to 1 to 2 which is equal to f dot distance। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है
ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈیٹ از ڈیلٹا آر. اب ہم اس ڈاٹ پروڈکٹ کو اگر اوپن کر کے لکھیں تو ہمارے پاس ایف ڈیلٹا آر انٹو کاز تھیٹا. اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ اوپر کو کروا رہے ہیں این پوائنٹ کی طرف، لیکن جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ تو ہمیشہ زمین کی طرف ہوگا، نیچے کی طرف کو ہوگا. تو ایک ڈسپلیسمنٹ اوپر کو ہے جبکہ فورس نیچے کو ہے، تو آپ کے پاس جو اینگل ہوگا ڈیٹ ول بی 180 ڈگری، اور کاز 180 ڈگری برابر ہوتا ہے -1 کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس ایف ڈیلٹا آر کاز 180 ڈگری، تو یہاں سے آپ کے پاس بن جائے گا جی -F انٹو ڈیلٹا آر. اب یہاں پر ہم نے جو گریویٹیشنل فورس کا فارمولا اس کی ویلیو پٹ کر دینی ہے. ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس برابر ہوتا ہے GM اوور R اسکیئر انٹو ڈیلٹا آر. ڈیلٹا آر ہمارے پاس کس کے ایکول ہوگا؟ ڈیلٹا آر ول بی ایکول ٹو R2 مائنس R1 ڈیوائڈیڈ بائی R اسکیئر. تو اب یہاں پر جا کے ہماری کیلکولیشنز رک جائیں گی. اس کی ریزن کیونکہ ہمارے پاس یہ جو R ہے یہ 1 اور 2 کی ٹرمز میں گیون ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہمارے پاس R اسکیئر ہے، تو ہم نے اپنے اس R اسکیئر کو بھی 1 اور 2 کی فارم میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ جو دو فارمولاز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائے تھے ان کی ہم ہیلپ لیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اس فارمولا سے ڈیٹ R. اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی کیلکولیشنز فار R اسکیئر. تو اب ہم R اسکیئر کی ویلیو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ فارمولا اٹھا لیتے ہیں جی R از ایکول ٹو R1 پلس R2 ڈیوائڈیڈ بائی 2. یہاں پر ہم R2 کی ویلیو پٹ کریں گے. وہ کیسے؟ اس فارمولا سے اگر ہم R2 کی ویلیو نکالیں تو ہمارے پاس R2 کس کے ایکول آئے گا؟ R2 ول بی ایکول ٹو ڈیلٹا آر پلس R1 کو دوسری سائڈ پہ جا کے ہم نے ڈیلٹا آر کے ساتھ ایڈ کر دینا ہے. تو یہاں پر R2 کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں R1 پلس ڈیلٹا آر پلس R1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو R1 اور R1 ایڈ ہو کے ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے جی 2R1 پلس ڈیلٹا آر، اور ہم 2 کو دونوں کے نیچے الگ الگ سیپریٹ کر کے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں سے 2 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا. تو فائنلی ہمارے پاس جو R کی ویلیو آئے گی ڈیٹ ول بی ایکول ٹو R1 پلس ڈیلٹا آر اوور 2. اچھا، اب یہ جو ہمارے پاس R کی ویلیو آئی ہے اس پر سکیئر نہیں ہے، ہمیں چاہیے یہ R سکیئر. ٹھیک ہے، R دونوں سائڈ پر ہم کیا کر لیتے ہیں جی اب سکیئر لے لیتے ہیں. سکیئرنگ آن بوتھ سائڈس بائی سکیئرنگ آن بوتھ سائڈس. تو اس سائڈ پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جی R اسکیئر، اور دوسری سائڈ پر ہمارے پاس R1 پلس ڈیلٹا آر بائی 2 ہول سکیئر. اب ہمیں پتہ ہے A پلس B ہول سکیئر برابر ہوتا ہے A اسکیئر پلس B اسکیئر پلس 2AB. تو وہ فارمولا یہاں پر اپلائی ہو جائے گا. R اسکیئر ول بی ایکول ٹو R1 اسکیئر، یہ A اسکیئر ہو گیا، پلس B اسکیئر. ٹھیک ہے، 2 کا اسکیئر 4 پلس 2AB. تو آپ کے پاس 2A اور یہ آپ کے پاس کیا آ گیا جی B. تو یہاں سے 2 سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ جو ٹرم آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیلٹا آر اسکیئر بائی 2، یہ والی جو ٹرم ہے اس کو بھی ہم نے نگلیکٹ کر دینا ہے. یہ بات کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیلٹا آر اسکیئر بائی 4 ہے ڈیٹ از ویری 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 اسمال. ٹھیک ہے، اتنی اسمال ہوگی تو کہ ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں گے، ہم اس کو 0 کے ایکول کر دیں گے. اس کی ریزن ڈیلٹا آر ہمارے پاس آلریڈی بہت اسمال ڈسٹنس ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر گریویٹیشنل فورس ہمارے پاس کانسٹنٹ رہ رہا ہے، اس ڈسٹنس کو ہم مزید 4 سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو یہ اور چھوٹا ہو جائے گا کہ ہم اس کو آسانی سے نگلیکٹ کر سکتے ہیں، مطلب کہ اس کا افیکٹ نہ ہونے کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، تو فائنلی ہمارے پاس R اسکیئر کس کے اکول آئے گا R1 اسکیئر پلس R1 انٹو ڈیلٹا آر. یہاں پر ڈیلٹا آر کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں R1 اسکیئر پلس R1 ڈیلٹا آر ہمارے پاس کس کے اکول ہے R2 مائنس R1 کے. تو R1 کو آگے اندر ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں R1 اسکیئر پلس R1 انٹو R2 مائنس R1 اسکیئر. تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو
R1 स्क्वायर है वो प्लस और माइनस में आ रहा है तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास R स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, R1 इंटू R2। ये वैल्यू थी जो हमने निकालनी थी R स्क्वायर की। तो ये वैल्यू आपको ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए कि R स्क्वायर हमारे पास R1 इंटू R2 के इक्वल आता है। दरमियान में अगर कहीं कैलकुलेशन भूल भी जाएं तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकें। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। यहाँ पर ये आपको जो R स्क्वायर था यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन का। लेट्स से ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1। तो इसको हम कहते हैं जी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो वर्क होगी फ्रॉम 1 to 2 डेट विल बी इक्वल टू माइनस GMM। आगे हमारे पास क्या होगा, R2 माइनस R1 और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2। तो R स्क्वायर की जगह हमने R1 इंटू R2 लिख देना है। अब इस R1 R2 को हम अलग अलग से R2 और R1 के नीचे लिख देते हैं। तो माइनस GMM R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो इस फार्मूला में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो R2 है R2 से कैंसिल, R1 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो वर्क आएगी फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है। अब इसमें ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने पढ़ा है, M कैपिटल जो मास ऑफ अर्थ है एंड स्मॉल m इज़ द मास जो बॉडी का जिसको हम मूव करवा रहे हैं, डिस्प्लेस करवा रहे हैं फ्रॉम डेट पॉइंट 1 टू पॉइंट M। अच्छा, अब इसी रिलेशन को देखते हुए जो हमने 1 से 2 का निकाला है हम कह सकते हैं कि सिमिलरली हमारे पास जो वर्क होगी फ्रॉम 2 to 3 will be equal to minus GMM 1 over R2 minus 1 over R3। ठीक है, 2 3 2 3, जिस तरह यहाँ पर 1 2 था 1 2, यहाँ पर 2 3 और 2 3। सिमिलरली हम इससे नेक्स्ट इंटरवल की भी वर्क फाइंड कर सकते हैं। लेट से 3 to 4 डेट विल बी इक्वल टू माइनस GMM 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4। इसी तरह चलते चलते जो लास्ट इंटरवल हमारे पास होगा ये n-1 से n तक का, उसकी वर्क हमारे पास किस तरह से आएगी, वर्क फ्रॉम n-1 टू n विच विल बी इक्वल टू माइनस GMM 1 ओवर R n-1 माइनस 1 ओवर RN। अब हमने तमाम इंटरवल्स की अलग अलग से वर्क फाइंड आउट कर ली। हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम किस तरह से निकालेंगे, डेट W टोटल विल बी द सम ऑफ वर्क फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 प्लस वर्क फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3 प्लस वर्क फ्रॉम पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 चलते 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 एंड लास्ट में आपके पास क्या होगी, वर्क फ्रॉम n-1 टू n। अगर हम देखें हमारे पे जितनी भी ये वर्क थी हर इंटरवल की उसमें माइनस GMM आ रहा है, माइनस GMM माइनस GMM माइनस GMM माइनस GMM। तो जब हम इनका सम लेंगे कि इक्वेशन की फॉर्म में तो माइनस GMM को हम सेपरेट कर लेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क में हम कह देते हैं कि हमारे पास जो माइनस GMM होगा ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगाई और जो अंदर वैल्यूज़ होंगी 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 इनको हम इसी तरह से लिख देते हैं 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस डॉट 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 लास्ट में हमारे पास क्या होगा 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है,
یہ جو پلس کا سائن آ رہا ہے اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے مائنس کو بھی کامن نکالا ہوا ہے. ادروائز اگر سب کے ساتھ آتا مائنس جی ایم ایم تو یہاں پر مائنس آنا تھا, لیکن مائنس جی ایم ایم کامن آ گیا جس کی وجہ سے یہاں پر پلس آئے گا. تو اگر ہم اس بریکٹ کو, جو اندر والی بریکٹس ہیں, ان کو اوپن کر دیں, کیونکہ ظاہر باہر پلس ہے تو اندر کوئی سائن چینج نہیں ہونے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو -1/r2 ہے اور +1/r2 ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں, کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح چلتے چلتے اگر ہم تمام بریکٹس کو اوپن کر دیں تو ہمارے پاس جو اندر والی ٹرمز ہوں گی وہ ساری کی ساری کینسل آؤٹ ہو جائیں گی. یہ جو 1/rn-1 ہے, اس سے پہلے کیا آ رہا ہوگا, 1/rn-1 میں آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ پلس میں, اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہوگا, 1/rn-1, تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائیں گے, کینسل آؤٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو فائنلی ہمارے پاس جو چیز بچے گی, دیٹ ٹوٹل ورک ول بی ایکول ٹو -GMM 1/r1 -1/rn, ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے پاس جو ورک آ رہی ہے یہ باڈی کو یہاں سے یہاں تک موو کروانے کے لیے, فرام پوائنٹ 1 سے لے کے انفائنائٹ n پوائنٹ تک ہی ہمارے پاس ورک آ رہی ہے. لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ ایک سنگل پوائنٹ کی ورک فائنڈ کی جائے جس کو ہم کہیں گے ایبسلیوٹ ورک, ٹھیک ہے, یا ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ورک ایٹ پوائنٹ 1, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, جو ہمارا nth پوائنٹ ہے اس کو ہم انفائنائٹ پر کنسیڈر کریں گے, انفینیٹی پر, جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں بھی بتایا, ڈیفینیشن کے اندر بھی. تو ہمارے پاس اس فارمولا کے اندر یہ جو Rn ہوگا دیٹ ول بی ایکول ٹو انفینٹ, اور 1/Rn کو ہم لکھ سکتے ہیں 1/انفینٹی. تو انفینٹی کو جب بھی 1 سے ڈیوائڈ کریں گے آنسر کیا آئے گا, 0. تو ہمارے پاس یہ جو ایکویشن ہے جو میں نے یہاں پہ لکھی, لیٹ سے یہ آپ کے پاس کیا جی ایکویشن 2, تو اس ایکویشن 2 کے اندر ہم یہ ویلیو پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ورک آئے گی دیٹ ول بی ایکول ٹو -GMM 1/r1, اس طریقے سے. تو اسٹوڈنٹس اس ٹوٹل ورک کے فارمولا میں جو ہمارے پاس 1/r1 آ رہا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس پوائنٹ 1 سے انفینٹی تک کسی باڈی کو لے کے جانے کے لیے جو ورک کر رہے ہیں وہ اس کے ایکول آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر R1 کی جگہ R2 بھی ہو سکتا تھا اگر ہم اس سیکنڈ پوائنٹ سے انفینٹی تک جاتے, اسی طرح R3 بھی ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم مور جنرل کریں اس ریلیشن کو, یا فار اینی پوائنٹ, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا, فار اینی پوائنٹ جو ہمارے پاس ٹوٹل ورک ہوگی دیٹ ول بی ایکول ٹو WT will be equal to -GMM 1/r, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں سے ہم نے باڈی کو اٹھا کے اس انفائنائٹ پوائنٹ تک لے کے جانا ہے, تو اس کی یہ ٹوٹل ورک ہمارے پاس آ گئی. تو اسٹوڈنٹس جو ہم نے شروع میں ڈیفینیشن کی تھی ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی, تو وہ بھی تو ہمارے پاس اس ورک کے ایکول ہی تھی جو کہ ہم کسی آبجیکٹ کے اوپر کر رہے تھے, اس کو ڈسپلیس کرنے کے لیے فرام دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ لائک پوائنٹ 1 ٹو انفینٹی ویئر دا گریوٹی بیکم 0. تو یہ جو ہمارے پاس فارمولا آیا ہے, ایکچولی یہ جو ورک کا فارمولا ہے یہ ایبسلیوٹ پوٹینشیل انرجی کے ایکول ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم اس کو پھر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, دیٹ ٹوٹل ورک ول بی ایکول ٹو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی, جس کو ہم اس طرح U سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, دیٹ U is equal to -GMM/r. اچھا اسٹوڈنٹ, یہ جو فارمولا ہمارے پاس آیا جس کے اندر ہمارے پاس اسمال r ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہے جہاں سے ہم باڈی کو موو کروا رہے ہیں, اس کا جو زمین کے سینٹر سے ڈسٹنس ہے یہ وہ پوائنٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیٹ سے جس طرح یہ پوائنٹ 1 تھا تو اس کا زمین کے سینٹر سے ڈسٹنس کیا تھا, اسمال r. لیکن اگر وہ پوائنٹ ہمارے پاس زمین کی سرفس کے اوپر آ جائے, لائک کہ ہمارے پاس جو
باڈی ہے جس کو ہم انفینٹی پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ زمین کی سرفس کے اوپر آ گئی ہے. تو زمین کی سرفس سے زمین کے سینٹر کا جو ڈسٹنس ہوگا دیٹ از ایکول ٹو کیپٹل آر، جو کہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ریڈیس آف ارتھ کے. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ایٹ سرفیس آف ارتھ will be equal to UG is equal to minus GMM over capital R. تو اسٹوڈنٹ یہ جو فارمولا ہمارے پاس آیا ہے یہ ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا فارمولا ہے جب ہم کسی بھی باڈی کو، میس کو زمین کی سرفیس سے انفائنائٹ ڈسٹنس تک موو کرواتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس میتھمیٹیکل ورک کے بعد اب ہم اپنے ٹاپک کی کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ بک کا پیج نمبر 88 دیکھیں جس پر آپ کو یہ جو پیراگراف نظر آ رہا ہے، اسی طرح ایکویشن کے بعد یہ جو کچھ لائنز ہیں تو ان میں ڈھیر ساری انفارمیشن چھپی ہوئی ہے جس کو آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کلیئر نہیں ہو پاتے. تو اس لیے میں نے یہاں پر یہ جو 7 پوائنٹس لکھے ہیں یہ اسی سے نکال کے میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی میں اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن کر سکوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 1 سے. When R increases, U becomes less negative, it's mean U increases. And second point, it means when we raise a body above the surface of Earth, its absolute gravitational potential energy increases. تو پہلی چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے یہ جو U ہے نا یہاں پر یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ absolute gravitational potential energy کو. ٹھیک ہے، اب دوسری چیز اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آپ کے سامنے میں نے 2 فارمولاز لکھے ہیں. ایک گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا جس کو آپ جانتے ہیں دیٹ از ایکول ٹو mgh، اور دوسرا فارمولا جو آج ہم نے ڈیرائیو کیا ہے ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی دیٹ از -gmm اوور r. تو اس فارمولا سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے وہ برابر ہوتی ہے کس کے؟ میس g اور h کی پروڈکٹ کے. اب میس جی اور ایچ یہ تمام پوزیٹیو ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زمین سے جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جائیں گے اس کی ویلیو انکریز ہوتی جائے گی. لیٹس سے ہمارے پاس یہ جو پوائنٹ ہے دیٹ از دا سرفیس آف ارتھ، اسی طرح اوپر جاتے جائیں گے فائنلی آپ کے پاس ایک پوائنٹ آئے گا کہاں پر؟ انفائنائٹ ڈسٹنس پر. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیسے جیسے ہائٹ کو انکریز کرتے جائیں گے تو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی ویلیو بھی انکریز ہوتی جائے گی. لیٹس سے کہ ہمارے پاس جو سرفیس آف ارتھ ہے یہاں پر اس کی ویلیو کیا ہے؟ 0 ہے، لیکن اب اس سے اوپر جاتے جائیں گے تو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی لیٹس سے کہ ہمارے پاس ہے جی 3 کلو جول، اسی طرح 6 کلو جول، مزید اوپر جائیں گے تو 9 کلو جول، 12 کلو جول، 15 کلو جول، اسی طرح 18 کلو جول، اور اسی طرح جاتے جاتے انفائنائٹ پر جا کے ہمارے پاس اس کی ویلیو میکسیمم ہو جاتی ہے. اچھا، اب ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا ڈسٹینس. ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ایچ کہا ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس فارمولا کو دیکھیں اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس آپ کو ایک واضح نظر آ رہا ہے. پہلا تو یہ مائنس کا سائن، یہاں پر کوئی مائنس کا سائن نہیں ہے، تو اس کا مطلب گریویٹیشنل جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو یا آنسر ہمیشہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا، جو ڈیریویشن کرتے وقت آپ کے سامنے یہاں پر آیا، جس کو ابھی ہم آگے جا کے کچھ پوائنٹس میں ایکسپلین بھی کریں گے. اچھا، اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کا فارمولا ہے یہ ڈسٹنس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے لیکن انورسلی، یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے ڈسٹنس سے جبکہ یہ انورسلی پرپورشنل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم زمین کی سرفیس سے اوپر کو جاتے جائیں گے انفائنائٹ پوائنٹ تک تو ہمارے پاس جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو کم ہوگی. ظاہر ہے ڈسٹنس بڑھے گا تو اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ کم ہوگی. دونوں ایک دوسرے سے کیا انورسلی پرپورشنل ہے. تو پہلے ہمارے پاس یہاں پر ویلیو کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. لیٹ سے اس کی میں ویلیو کنسیڈر کر لیتا ہوں جی 18 کلو جول، پھر کتنی ہو جائے گی جی 15 کلو جول. اسی طرح کم ہوتے ہوتے ہمارے پاس 12، 9، 6، 3 اور انفائنائٹ پہ کہیں جا کے اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی.
تو یہاں سے تو آپ کو ایک کلیئر ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں فارمولہ ایک جیسے نہیں ہیں. ایک ہمیں بتا رہا ہے کہ ویلیو ہمارے ساتھ ڈسٹنس بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، اور دوسرا فارمولہ بتا رہا ہے ڈسٹنس بڑھنے کے ساتھ ویلیو کم ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں یہاں پر یہ جو نیگیٹو سائن ہے یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دونوں فارمولاز بالکل ایک جیسے ہی ہیں. وہ کیسے دیکھیں، اگر ہمارے پاس ویلیو ساری کی ساری نیگیٹو ہوں، جو کہ ہمیں فارمولہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوگی، نیگیٹو ہوگی. تو آپ خود بتائیں کہ ہمارے پاس اوپر کو ویلیوز بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ یس، ہمارے پاس ویلیوز انکریز ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ -3 جو ہے -18 سے بڑا ہوتا ہے. تو دونوں فارمولہ میں ایک چیز کلیئر ہوگی کہ ڈسٹنس بڑھنے کے ساتھ جب زمین سے آپ اوپر جاتے جائیں گے تو ہمارے پاس جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو کیا ہوتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ والے فارمولہ کے بارے میں ہی یہ جو 2 پوائنٹس پہلے لکھے ہوئے ہیں ذرا ان کو پھر دیکھتے ہیں. وین آر انکریزز، آر مطلب یہ جو ڈسٹنس ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس کیا ہوگا، انکریز ہوگا. تو آپ نے ڈسٹنس کو کیا کرنا ہے، انکریز کرنا ہے. ٹھیک ہے، یو بیکم لیس نیگیٹو، تو آپ کے پاس یہ جو ویلیو دیکھیں ڈسٹنس بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوتی جا رہی ہے، لیس نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایگزیکٹ لائن آپ کے بک میں اسی طرح لکھی ہوئی ہے. نیکسٹ پوائنٹ میں کیا ہے، اٹ مینز وین وی ریز اے باڈی ابو دا سرفیس آف ارتھ اٹس ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انکریزز. تو یہی والی بات اس پوائنٹ کے اندر بھی اس طرح سے لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3، وی کین چوز دا سرفیس آف ارتھ اور دا پوائنٹ ایٹ انفینٹی ایز زیرو potential energy reference, its mean choice is arbitrary. تو یہ لائن بھی آپ بک میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں ہمارے پاس جب زمین پر ہائٹ 0 تھی تو وہاں پر ہمارے پاس جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی تھی وہ بھی ہمارے پاس کیا تھی، 0 تھی. تو ہم نے زمین کی سرفیس کو جہاں پر گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی 0 ہے اس کو ریفرنس پوائنٹ لیا تھا اور اس کے لحاظ سے ہم اپنی آگے مزید گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کیلکولیٹ کر رہے تھے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اس کی ویلیو 0 آئے جو کہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہوگا، تو ہمارے پاس یہاں پر جو آر ہے دیکھیں تو یہ ڈینومینیٹر میں آ رہا ہے. تو اگر ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس انفینٹ آ جائے، آر کی جگہ ہم کیا پٹ کر دیں، انفائنائٹ، تو 1/انفائنائٹ آپ کے پاس کس کے ایکول ہوتا ہے، دیٹ از ایکول ٹو 0. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کے اندر یہ جو انفائنائٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ریفرنس پوائنٹ ہوگا. تو پوائنٹ نمبر 3 میں ہمیں یہی چیز پتہ چل رہی ہے، وی کین چوز دا سرفیس آف ارتھ اور دا پوائنٹ ایٹ انفینٹی. ٹھیک ہے، ہم سرفیس آف ارتھ کو یا انفینٹ جو پوائنٹ ہے اس کو کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں، ایز 0 پوٹینشیل انرجی ریفرنس. دا چوائس از آربیٹری. ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو بیسیکلی ہم جب زمین پر چیزوں کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں نا تب ہم یہ فارمولہ MGH والا یوز کرتے ہیں، اور اس فارمولہ کے لیے ہم ارتھ کی جو سرفیس ہوتی ہے اس کو ہم ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن جب ہم ایسٹرونومیکل چیزوں کی بات کرتے ہیں جن کا زمین کی ایٹماسفیئر میں آنا جانا، جس طرح ہمارے پاس راکٹس ہوتے ہیں، سیٹلائٹس ہوتی ہیں، تو اس کیس میں ہم جو ہے نا انفائنائٹ پوائنٹ کو اپنا ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. تو لیکن ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کرتے وقت بس ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس جو گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی یا ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی اس کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے، 0 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ زمین کی سرفیس پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ انفائنائٹ پوائنٹ پر بھی ہو سکتا ہے. یہ والا جو فارمولہ ہے یہ زمین پر سرفیس کے لحاظ سے ہے، اور جو یہ والا فارمولہ ہے ہمارے پاس یہ انفائنائٹ پوائنٹ کو ہم نے یہاں پر ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کیا ہوا ہے. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، although value of absolute gravitational potential energy at any point is negative but change in energy is always positive. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس فارمولہ میں آپ کے پاس جو نیگیٹو سائن آ رہا ہے اس کا مطلب کہ ہر پوائنٹ پر جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی، نیگیٹو ہوگی. لیکن
چینج ان انرجی از آلویز پازیٹیو. تو ہمارے پاس جو انرجی میں چینج آ رہا ہے، جو اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ پازیٹیو. وہ کس طرح دیکھیں، ہم اگر فار ایگزامپل اس فارمولا کی بات کریں MgH کی، تو ہم جب 3 سے 6 پر گئے تو ہمارے پاس جو فائنل مائنس اگر ہم انیشیل کریں 6 ہمارے پاس فائنل ہے، مائنس انیشیل ہمارے پاس کتنی ہے 3، تو آنسر کیا آئے گا 3. تو 3 ہمارے پاس کیا ہوگا؟ دیٹ از دا چینج ان گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی. اسی طرح اگر ہم اس فارمولا کی بات کریں تو فائنل ہم نیچے سے اگر اوپر جا رہے ہیں تو فائنل ہمارے پاس کیا ہے؟ -9. ٹھیک ہے. انیشیل اگر ہم اس کی 12 کی بات کریں تو -12، تو مائنس مائنس کا ہو جائے گا پلس. تو یہ آپ کے پاس اس کا آنسر کتنا آئے گا؟ دیٹ ول بی ایکول ٹو +3. ٹھیک ہے. تو اس میں 3 ایڈ ہو رہا ہے تو تبھی ہمارے پاس -12 سے آنسر کتنا آ رہا ہے؟ -9 آ رہا ہے. تو جو وہ ڈفرنس کی بات کی جا رہی ہے، دیٹ از دا چینج ان انرجی، وہ ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ پازیٹیو ہوگا. نیکسٹ اسٹوڈنٹس، پوائنٹ نمبر 5 ایگزیکٹ آپ کی بک میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. دا نیگیٹو سائن شوز دیٹ the earth's gravitational field for mass m is attractive. تو اگر ہمارے پاس attractive field ہوگی اس کے لیے ہم فارمولا میں نیگیٹو سائن یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو ابھی ہم نے اس نیگیٹو سائن کے بارے میں کافی باتیں ڈسکس کی. تو یہ ایک اور بات، تو میتھمیٹکس کے اندر ہم اٹریکٹیو فورس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نیگیٹو سائن کا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم آگے جا کے سیکنڈ ایئر میں بھی دیکھیں گے جب ہم الیکٹرونز کی بات کریں گے جو کہ نیوکلیس کے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہم ان کی جو الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے اس کو نیگیٹو سائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. نیکسٹ، absolute gravitational potential energy is 0 at infinity but it is maximum. اب یہاں پر یہ جو پوائنٹ بتایا گیا کہ absolute gravitational potential energy ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی؟ 0 ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا ہوتی ہے؟ میکسیمم. وہ کیسے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو 0 ہے وہ ان تمام نیگیٹو ویلیو سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ میکسیمم ہوگی. کہاں پر؟ انفینٹی پر ہوگی. لیکن وہ کس کے برابر ہوگی؟ 0 کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 0 تو کم ویلیو ہوتی ہے، لیکن نیگیٹو ویلیو سے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انفینٹی کے اوپر ہمارے پاس ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی جو ویلیو ہے دیٹ از میکسیمم اینڈ ایکول ٹو 0. نیکسٹ پوائنٹ، یہ بھی ایگزیکٹ آپ کے بک میں اسی طرح لکھا ہے. ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی جس کا فارمولہ ہم نے پڑھا -GMM/R. یہ جو فارمولہ ہے یہ ہمارے پاس کہاں پر آ رہا ہے؟ سرفیس آف ارتھ کے لیے. ٹھیک ہے، جس میں یہ کیپٹل R آ رہا ہے. بٹ اٹ از منیمم، لیکن اس کی یہ جو ویلیو ہوگی دیٹ ول بی منیمم یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ جو فارمولہ ہمارے پاس ہے -GMM/R، اس کی جو ویلیو ہوگی دیٹ ول بی منیمم. تو یہاں پر یہ ویلیو منیمم دے رہی ہے اور یہاں پر اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ میکسیمم ہوگی. تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن ہے، جس کے اندر ڈھیر ساری میتھمیٹیکل ورک ہے اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا لاسٹ میں کافی کنسیپٹ والی بھی باتیں تھی. مزید اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.